قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ سے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، Who created God؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس میں میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، انفینٹ ہے۔ تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا ورنہ تو یہ شروع رکے گی نہیں۔ اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ پھر وہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا، میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو، اس کی برابری کا کوئی ہو۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا، اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی، اور اللہ کو موت نہیں آتی۔ وہ الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص یونیک سورت ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں۔ الرحمن، رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو، چاہے رحمان کہہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سارے۔ علم القرآن، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے۔
خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اور انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے. یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی. اس اعتبار سے یعنی جانور جو ہے نا، وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے. ہم سے جب کوئی ڈسکشن کرتا ہے، ہم فزیکل فنومینا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ یعنی چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں. لیکن جانور تو بیچارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے. جب خطرہ آتا ہے اسی وقت وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آلریڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور ذبح ہی نہ کر سکتے. عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو تھی تھرتھلی مچا دیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے، اس طرح کی عقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکیں اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکے دوسروں تک. کمیونیکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے. یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگز کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے، یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے. اور یہ قوت گویائی ایسی چیز ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض سپیکرز، بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے، جادو کا سا اثر رکھتا ہے. سر یہ سپیکنگ پاور ہی ہے نا جس نے پوری دنیا کی مت ماری ہے. ہٹلر کے پاس کیا تھی؟ سپیکنگ پاور تھی. جتنے بڑے بڑے آپ لیڈرز دیکھیں نا، یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، مذہبی لیڈرز ہوں، جنگجو ہوں، ان کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. یعنی یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہم نے مفہوم بیان کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کیا کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا اور خلق الانسان، اس خاص انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا، علمہ البیان، قرآن کا بیان انہیں سکھایا. یہ بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسانیت کو پیدا کیا اور تو انسانیت کے لیے شرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، وہ تو اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے. تو اس طریقے سے بھی اگر ترجمہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر انہوں نے بہت زیادہ غلو کیا ہے. علمہ البیان تو پھر قرآن کا بیان ہی ہونا چاہیے تھا نا. اب احمد بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل ڈیفرنٹ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، علمہ البیان، ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے. ما کان و ما یکون عربی میں کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا، ہر چیز کا علم نبی علیہ السلام کو سکھا دیا. تو یہ ما کان و ما یکون تو خود عربی کا لفظ ہے. نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا. تو اس کا اسپیسیفک ترجمہ یہی ہے کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا، وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کر کے قوت گویائی بخشی ہے. لیکن ایک انہوں نے ترجمہ کیا اس کی تعویلاً، اور پھر اس میں بھی کس درجے تک آگے چلے گئے. باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ علم غیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B دیکھ لیں. میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے جو افراط و تفریط ہوا ہے دونوں طرف سے، بریلویوں کی طرف سے بھی اور دیوبند اور اہل حدیث کی طرف سے، میں نے اس کو کھول کر آپٹیمل سولوشن اس کا دیا ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اس ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں سورج کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، چاند کا ہے، پھر ان کی آپس میں جو موشنز ہیں، اب یہ علیحدہ سے ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو فزیکل فنومینا آف نیچر ہے یہ اتنے حیران کن ہے، ان کے اوپر تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. مسئلہ نمبر 60 ہے میرا، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. یعنی سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پابند کیا. اور یہ دیکھیں چاند تو اللہ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا آسمان. چاند کی جو مختلف جو شکلیں ہیں ان سے آپ یعنی تاریخ کا تعین کر سکتے ہیں. جب وہ پورا مکمل گول ہوا ہوتا ہے وہ 14 ہوتی ہے، اس کا ہاف ہوتا ہے تو 7 ہوتی ہے. اگر دوسری طرف ہاف بن رہا ہو اس کا تو وہ 21 بن رہی ہوتی ہے. پرانے زمانے میں تو لوگ اس طریقے سے یعنی ڈیٹس کا حساب لگا لیا کرتے تھے. پھر اس کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور یعنی ہم نے جو لیونر ایئرز ہیں ان کو اسی اعتبار سے ڈیفائن کیا ہوا نا کہ 12 مہینے چاند کے ہوتے ہیں. تقریباً 355 دن میں چاند جو ہے وہ 12 دفعہ اپنا یہ سرکل
مکمل کرتا ہے. اور سورج کی موشن جو ہے وہ علادہ سے ہے. سورج کے گرد زمین بھی چکر کاٹتی ہے, زمین اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے. 24 گھنٹے کے اندر اپنے پورے محور کے گرد وہ مکمل کر لیتی ہے اپنا ایک پورا چکر. اور سورج کے گرد وہ تقریباً 365 دنوں میں کرتی ہے. اور وہ 12 مہینے جو ہے وہ بنتے ہیں سولر ایئرز کے. آپ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں عیسوی کیلنڈر, لیونر کیلنڈر اور یعنی قمری کیلنڈر, تو میرا کلپ بھی کھل جائے گا جس پہ میں نے ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, اور جو تارے ہیں اور درخت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. کائنات میں ہر مخلوق, سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, لیکن ہم اس کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پردے کے اندر رکھی ہوئی ہیں. حتیٰ کہ سورۃ الرعد میں ہے کہ یہ جو بجلی کی کڑک ہے, جب یہ کڑک ہوتی ہے, یہ کڑک کی آواز بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. ذرا ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی کبھار سنوا بھی دیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی بار اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ جو ہم لقمہ پکڑ رہے ہوتے تھے وہ لقمہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا اور ہم اس کو سن بھی رہے ہوتے تھے. لیکن یہ سارے معاملات نبی کی دنیا میں موجودگی کے وقت ظاہر ہوتے ہیں, کیونکہ نبی کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. بعد میں کسی بزرگ کو منوانا نہیں ہوتا, منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے. اس لیے جو پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں نا, ان کا ایمان بہت بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. ان کو یہ فزیکل چیزیں معجزات کی شکل میں دکھاتا ہے, کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا, تو یعنی میرے ساتھ کئی ایک واقعات ہوئے. انہوں نے وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, حدیث جابر اسے کہتے ہیں, اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے جانا تھا, یعنی ٹوائلٹ کے لیے جانا تھا, کھلا میدان تھا, تو 2 درخت بڑے دور تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو یوں اشارہ کیا تو وہ درخت جو ہے وہ یوں زمین چیرتے ہوئے اکٹھے ہوئے, اور نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے پردہ کیا, اور نبی علیہ السلام ان کے پیچھے چلے گئے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے لوٹا استنجے کے لیے پکڑایا, نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے درختوں کو یہ حکم دیا تو وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. سر یہ منظر جو بندہ دیکھ لے گا اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا. یہ منظر جادو سے بھی نہیں کر کے دکھایا جا سکتا, جادو تو صرف آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے فزیکل چیزیں صحابہ کرام نے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں پانی نہیں تھا, ہم نے ایک پیالہ ہی تھا بس پانی کا بچا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تقریباً 1500 لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی پیا اور اپنے جانوروں کو پلا کے مشکیزیں بھی بھر کے رکھ لیے, اور وہ ایک پیالے کا پانی ختم نہیں ہوتا تھا. اب یہ معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو عصا پتھر پہ مارا تھا, پتھر سے تو چشمے ویسے بھی نکلتے ہیں, لیکن گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان بہت بڑے لیول کا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اگرچہ کئی قبائل مرتد ہوئے ہیں, لیکن صحابہ کرام کی جو ڈٹرمنیشن کا لیول تھا وہ بہت ہائی تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور ہمیں یہ جو پروفیسی دے کے گئے ہیں نا کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی تو یہ گر جائیں گے. اس وقت یہ سوچا تھا اتنی بڑی سپر پاورز اور عرب کی ایک قوم جس کے پاس نہ کوئی لیٹسٹ اسلحہ موجود ہے, نہ اس طرح کی ریزرو آرمی موجود ہے. لیکن آپ دیکھ لیں یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے ودن 5 ایئرز رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی. تو یہ صحابہ کرام کا جو کانفیڈنس تھا نا, یہ اصل میں ان کو لڑواتا تھا. اس کانفیڈنس کے آگے پھر کوئی دنیا کی سپر پاور ٹھہر نہیں سکتی تھی. جب خالد بن ولید کو بھیجا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جنگ یرموک میں بھی ان کے بہت بڑا کردار تھا. اس سے پہلے پرشین امپائر کی جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں, قادسیہ میں تو سیدنا سعد بن ابی وقاص گئے تھے, لیکن اس سے پہلے جو عراق پورا فتح کیا ہے خالد بن ولید نے, تو وہ مطلب اپنے مخالفین کو خط لکھتے تھے, اور اس میں خط میں صرف ایک جملہ لکھتے تھے کہ تم سے وہ قوم لڑنے آ رہی ہے کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا, اس سے بڑھ کے وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں, کیونکہ شہید ہو کے جنت میں نبیوں کا پڑوس. سر جو بندہ جان ہتھیلی پہ اس لیے رکھ کے نکل رہا ہو کہ میں نے مرنا ہے, باقی لوگ تو جنگ میں لڑنے آ رہے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے, اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مرنا ہے.
تو سر وہ پھر جا کے رومن اور پرشین امپائر دے گاٹے ہی فٹ ہون گے نا ایسے لوگ تو ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اس کے لیے آپ عمر سیریز دیکھیں. عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ چیز فلما دی ہے قطر والوں نے اور حق ادا کیا. تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اس کی آلموسٹ 15 ایک ساتھ تقریباً آ چکی ہیں. سب ٹائٹل کے ساتھ مکمل آ چکی ہیں. عربی والی اور انگلش سب ٹائٹل والی پہلے موجود ہے. عمر سیریز کا تعارف میں نے 40 منٹ میں کروایا ہے. وہ آپ ایک دفعہ یوٹیوب پہ ضرور لکھیں عمر سیریز ان اردو, پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا کارنامہ کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ستارے ہیں اور درخت ہے یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی. آسمان کو بلند کیا ہے اور یہ اس عدل سے مراد ایک تو وہ بیلنس ہے, ویسے اس کو ویٹ بیلنس بھی کہتے ہیں نا انگلش میں, ترازو کو. اس کائنات میں بھی اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے. وہ بیلنس ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی. ایون یہ جو بگ بینگ جس کے بعد یعنی کائنات کریٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ نے یعنی یہ چیز ریویل کی تھی کہ اس کائنات کی جو یعنی کریشن ہوئی ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کا بیلنس ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کرے, ویسے تو بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑی ہو سکتی ہے نہیں, اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے, اتنا بیلنس ریکوائرڈ ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کائنات کو کریٹ کرنے کے. تو ظاہر ہے کسی فارن ایلیمنٹ کے بغیر, ایک کریٹر کے بغیر چیز پاسبل نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور پوری کائنات کے اندر ایک میزان قائم کر دیا. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی. آپ دیکھیں یعنی زمین کے اوپر آپ جو ہمارا واٹر سائیکل ہے اس کو دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا. ادروائز جو تباہی انسانیت نے کر دی ہے یہ تو زمین کب سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے آج سے 25-30 سال پہلے جناب وہ کتنی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی وہ 21ویں صدی میں تو ٹیمپریچر اتنا دنیا کا رائز کر جائے گا. نہیں کیا, بلکہ کئی جگہوں کا تو ٹیمپریچر گر بھی گیا. کائنات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرتا ہے. ایک تو نظام ہے نا, پھر نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہوا, اس کو بیلنس بھی کر. تو اس بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی بیلنس کرو, تم بھی عدل و انصاف سے کام لو. اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ تم بھی میزان کو قائم رکھو, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں. اور اس کو اسٹیبلش کون کرے گی؟ جوڈیشری. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون بیان کیا, بلکہ یہ جو میرا کلپ ریکارڈ ہوا تھا نا یہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے, پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو 2 چیزیں دی ہیں. سورۃ الحدید میں بھی آیا اور کئی جگہ ہے. ایک کتاب دی ہے, دوسری ترازو دی ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہے. انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا, اور انصاف کو ویریفائی کرے گی اور انصاف کی ایشورنس دے گی جوڈیشری, عدالتیں. عدالت آزاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول میں بھی کمی نہ کرو. وہ بھی دیکھ لیں, وہ جو تول کے چیزیں بیچی جاتی ہیں یا ماپ کے چیزیں بیچی جاتی ہیں اس میں بھی آپ نے انصاف کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آپ کو 1 کلو چینی کے پیسے دیے اور آپ جو ہے وہ اپنا ویٹ بیلنس یا اس کو تھوڑا سا یوں جھکا لیں جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا. آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ماپنے کے جو چیزیں ہیں یا ویٹ کرنے کی ہیں اس کے اندر بھی وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کئی پیٹرول پمپ ہیں, آپ ان سے اگر کہیں کہ آپ 1.5 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہمیں بوتل میں ڈال کے دیں تو 1.5 لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پیٹرول تو آنا چاہیے نا, تو تیار نہیں ہوتے. کوئی اچھے ہیں پیٹرول پمپ تو وہ اجازت دیتے ہیں, ادروائز وہ نہیں دیتے, کیونکہ انہوں نے اپنے اس تول کے اندر کمی کی ہوئی ہوتی ہے ناپنے میں. تو وہ انصاف بھی ضروری ہے. تجارت کے اندر جو انصاف ہے اور ویسے عدل و انصاف ہے, میاں بیوی, بال بچوں, رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں سب کے سب انصاف کے اوپر مبنی ہونے چاہیے اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور اسی نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے, یعنی جو یہ الانام کہتے ہیں نا یہ مویشیوں کو, یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ان کی خوراک وہاں پہ رکھتی ہے.
اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مویشی کس لیے اللہ نے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے. کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ دیکھ لیں جو چیزیں جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں نا وہ کام کر رہی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ نے جلانے سے انکار کر دیا ہو کہ آپ کبھی ماچس جلا رہے ہو اور آگ کے لیے آج میرا موڈ ہی نہیں جلنے کا. یہ ایسے محکم قوانین ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. یا آپ پانی پیئیں اور پانی کے کہ جی آج تو تم مجھے پی لو لیکن میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا. پانی کی کیا اوقات ہے پیاس بجھائے گا؟ تو یہ جتنے فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، ہاں کبھی نبیوں کے لیے معجزات کے طور پہ اللہ تعالیٰ توڑ دے وہ الگ بات ہے، ادروائز دنیا کا قانون نہیں چل سکتا. اگر یعنی سمندر کا پانی ہڑتال کر دے ایک ہفتے کے لیے کہ میں کوئی بحری جہاز نہیں اپنے اوپر چلنے دوں گا، یا ہوائیں انکار کر دے کہ کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا، نہیں، وہ اپنے فزیکل فینومینا کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو کہا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ زمین کے اوپر سارا معاملات مویشیوں کے لیے کیا کیا. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں کئی ایک پھل ہیں اور کھجوریں ہیں غلافوں میں لپٹی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یعنی کھیتیاں بھی اگائی ہیں، یہ پھل بھی پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے اور چوپایوں کے لیے. چوپائے بھی اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی اگر وہ خوراک نہ ہو تو اس زمین پر زندگی تو نہیں رہ سکتی. چوپایوں کو جو ہم کھا رہے ہیں تو وہ چوپائے کس خوراک سے موٹے تازہ ہوئے ہیں؟ زمین کی خوراک سے. اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں. سر کھجور تو ایک اللہ تعالیٰ کی یعنی پاکستانی کھجوروں کی بات نہیں کر رہا، جس کو کھا کے کھجور سے کبھی شغف ہی نہیں انسان کا پیدا ہوتا. آپ عرب ملکوں کی ذرا کھجوریں دیکھیں، واقعی کھجور جیسا کوئی فروٹ نہیں ہے. کوئی دنیا کا فروٹ کھجور کا مقابلہ نہیں کرتا، نہ صحت کے اعتبار سے، نہ ٹیسٹ کے اعتبار سے، نہ جو اس کے اندر کیلوریز موجود ہیں اس کے اعتبار سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کھجور. اور ظاہر ہے کہ چونکہ اولین مخاطب جو ہے وہ عرب کے لوگ تھے تو ان کو عرب کی چیزوں کی مثال دینی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، ذرا آپ ان کی کھال دیکھیں نا، کتنی زبردست وہ کھالیں بنائی ہیں کہ دنیا کی کوئی سٹوریج اس کا مقابلہ نہیں کرتی. یعنی تربوز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھیریاں زمین پہ لگی ہوتی ہیں، ایک ایک دو ہفتے تک ڈھیریاں لگی رہتی ہیں. آپ اس میں سے ایک تربوز نکالیں، بس اس کو کاٹ دیں، کاٹ کے دو ٹکڑے کر کے وہاں پہ رکھ دیں، کتنی دیر تک وہ نکالے گا تربوز؟ ایک دن بھی نہیں نکالے گا. لیکن جب تک وہ اپنے غلاف کے اندر بند تھا دو تین ہفتے بھی نکال دے گا. باہر ہی پڑا ہوتا ہے، فریج میں تو نہیں رکھا ہوتا. جیسے ہی غلاف اتارتے ہیں فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے. کیلا تو آپ روزانہ پریکٹس کر سکتے ہیں، کیلا اور سیب، جیسے ہی اس کا چھلکا اتارتے ہیں کالا ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا. اس حوالے سے کہ جو مطلب زیادہ فہمی مزاج ہے، یہ کیلے جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت ہی ایسی بدل جاتی ہے، لیکن وہ کھال کے اندر رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. تو یہ کھال جو ہے سر، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے. چیزیں جب تک کھالوں میں لپٹی ہوئی ہیں وہ سٹور بھی ہو رہی ہیں، جیسی کھال سے باہر نکلتی ہے تو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتے. ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی اسی نے پیدا کیا. زمین میں اناج صرف انسانوں کے لیے نہیں نکل رہا گندم کی شکل میں، جانوروں کے لیے بھی نکل رہا. اور صرف اناج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی بھی ہے پھولوں کی شکل. آپ سرسوں کے کھیت دیکھیں نا، وہ جو اس سے مسٹرڈ آئل جو نکلتا ہے وہ تو الگ سے، جو اس کی پھولوں کی خوبصورتی ہے وہ یلو کلر جو گرین کلر کے اندر دور سے آپ دیکھیں تو کیا خوبصورتی دیتا ہے. اور جتنے پھلدار درخت ہیں آپ دیکھیں، یہ پھول ہی ہیں جن سے وہ پھل بنتے ہیں، پہلے پھول لگتے ہیں اس کے اوپر. سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے بزرگ بھی مل جان، ایک پھول نہیں بنا سکتے. یہ ساری کہانیاں نے نا، بزرگ مردہ زندہ کر چھڑ دینے، بزرگ ہے کر چھڑ دینے، بزرگوں کر سکتے ہیں. کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. کوئی بزرگ لے میرے سامنے جو پیشاب اپنا روک کے بتا دے، سوچ بھی نہیں سکتے. سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. انسان تو بہت لاچار ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں. ہونا تو چاہیے نا کہ جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی مزار پہ لے جایا کریں.
خود تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں اپنا وہ پیشاب بند ہوتا ہے تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں. میں نام نہیں لیتا، ہمارے کتنے بڑے بڑے جو بزرگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کہاں کہاں پہ بائی پاس اور آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہاسپٹل میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو آستانوں پہ بلاتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. کہانیاں. بلکہ وہ میں اقرار الحسن کا پروگرام کل پرسوں دیکھ رہا تھا، وہ ایک بزرگ جو روحانی آپریشن کرتے تھے، وہ ان کو اس نے پکڑا ہے، وہ ملتان کے پاس جناب اتنا کاروبار کیا ہوا تھا اس نے، وہ سارے کچھ انجی ہے. سارے میڈیا کی برکت ہے. یہ جو پرانے بزرگ جن کی آپ کتابوں میں کہانیاں پڑھتے ہیں نا، اس وقت بھی اگر یہ جیو نیوز یا ایئر وائی ڈیجیٹل یا یہ دنیا نیوز یا سما ٹی وی ہوتا ہے نا، تو ان بابوں کی بھی ساری کہانیاں کچا چٹا کھل جاتا. اس زمانے اقرار الحسن ویڈیو بنا رہا ہوتا نا، تو تواڈے سارے بزرگ بھی جڑے نا، انہاں دی بھی تانوں ساری اصلیت پتہ لگ جانی سی. کہانیاں یہ بھی اب کہانیاں کرا رہا تھا اتنے عرصے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا، کتنی دنیا کے پاس جا رہی تھی کہ وہ بائی پاس کر دیتا تھا. اور میں نے تو ان کو بہت آگے کی بات کی ہوئی ہے کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے. دنیا کا کوئی بزرگ کسی بچے کا خطرہ کر کے بتاتے ہیں. ہاں فیل جو بندہ دل دیا نساں ٹھیک کر لینا ہے انج مار کے ہاتھ، ٹھیک ہے، وہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن سر خطرہ تو سامنے نظر آئے گا نا. بچہ لے کے جاتے ہیں، بلیڈ نہیں مارن دینا، مار دم تے پتر کر کے 10 خطرہ. بلکہ اس سے آگے مجین سے لکھوایا جائے کہ اگر خطرہ نہ ہوا تو ڈیش 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 ڈیش. سمجھ آ گئی ہوگی تو پھر آپ ہی معافی مانگ لیں گے کہ ساری کہانیاں نے. یہ اللہ ہے میرے بھائی، یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں. اب اتنی اللہ نے نعمتیں گنوا کے پہلی دفعہ وہ آیت پھر آ رہی ہے جو 31 ٹائمز آنی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے انسانوں اور جنوں کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کس کس قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، چاہے وہ نعمت ہو، چاہے اللہ کی عذاب کی نشانی ہو، چاہے فزیکل فینومینا آف نیچر ہو. یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں کون؟ جن اور انسان. اور یہ بات اسی کے اندر آگے جا کے کھلے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو دو گروہ، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. تو یہ بار بار جو ذکر ہو رہا ہے کہ تم دو گروہ، وہ کون سے گروہ ہیں وہ اگلی آیات کے اندر آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کہا ہے. کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر اللہ کی طرف متوجہ. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا، یعنی ابن مسعود وہ خود تھے، اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر، مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ. تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری. اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، آپ پہلے دعا کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا، دعائیں مانگے، دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگے، اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں, سورہ الصافات 143 144, فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا, اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب, اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے, بہت بڑے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا, بہترین وظیفہ, اسماء اعظم میں سے بہترین چیز, اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار, اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے, اے اللہ تو پاک ہے نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی, میں بندہ ہوں, غلطی کروں گا, تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا, کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے, تو غلطی نہیں کرتا, تو میں تو انسان ہوں, غلطی کروں گا. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ, وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے, لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے, اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود, اور وہ وظیفہ ہے انس بن مالک کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ, حمزہ کے ساتھ, تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث, بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث, کیا کریے, وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار, لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت, تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ, اور نستغیث پلورل کا صیغہ, جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں, چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیو, ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں, اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے, لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے, سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا, اس میں ہے 5761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں, انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. 5761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے. اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ, چھوٹی سنن نسائی, کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی. امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ, بڑی سنن نسائی, اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11770, بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں. لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی, انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا, اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے.
اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں, وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں, وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں. جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی, وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5761 نے, تسی 9928 کی تمہیں دس دیو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ, میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے, الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی یہ صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی, اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے, احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے, تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے, اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی, جس میں 194 حدیث ہیں. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی شان میں امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا, وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا. اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ, صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا, وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے, جس طرح خصائص علی الگ سے ہے, فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہل سنت پاک.com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ, دن رات کے جو اذکار ہیں, یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا, میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10492 صحیح طریقہ ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف, ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے, سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے, اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے الکبریٰ, تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں, یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کتوں پڑھے ہو, اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے, آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوتی فزکس کی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں, اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے, ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, صحیح بخاری میں موجود, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا, نعم المولا ونعم النصیر, ویسے الگ سے آیت ہے لیکن یہ شعر نہیں بنانا, بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے، یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے، انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ابھی ابھی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہو، اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا، غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. ہم عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا، تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. تو یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے؟ پھر ظلمات، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں نہ کوئی اگربتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرے ہی اندھیرا تھا، یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں، پھر 1.25 لاکھ دفعہ پڑھواتے ہیں. یعنی میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں، لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا، اس کے سارا بیڑا غرق کر دیا. اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں، اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے اور اس کو 1.25 لاکھ دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ 3 وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے، اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں، ان وظائف کو کریں. اور مسئلہ نمبر 82 میرا الگ سے میرے بھائیوں ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 82 اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی اور وظائف بھی بتائے، لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹے موٹے 3 وظیفے جو بتا دیے، انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں، انہی وظائف کو کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کفایت فرمانے والا ہے. اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے، یعنی قیامت تک. یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر. وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کے دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے.
لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، نہ غلطیاں کروں گا۔ یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے، تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی جی، اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا ہے، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سر اللہ کے اختیار ہے، پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی۔ مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں، جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک ہو گیا، تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں، کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے، تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے، لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی ہے، بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا۔ ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے تھے، ماشاء اللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا، جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا۔ الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا، یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں کرتا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. جب کسی کو موت نظر آ گئی نا، اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. وہ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے. جس شخص کو کینسر ہوا ہے، یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے، یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. وہ سن کے کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ کیا، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں. اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی، اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آنورڈ. اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر. اس کے بعد دعائیں ہیں
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزا سے پہلے یعنی صبح پہ پڑھے شام کو پڑھے۔ بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں، آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے لیے۔ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ۔ آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے، بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام۔ اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے۔ عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا، 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، سجدوں میں بھی مانگیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو، اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے نا۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے۔ سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے۔ تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا ہے؟ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزع کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو اشک بار آنکھوں سے سننے والی،
تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی کھینچ، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 19 سال، پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید کو، کفر میں ملے ہیں، اسلام میں تھوڑا وقت